شام کا بازار ہے، زینب سنبھل کر آ ذرا شام۔ السلام علیکم، یعنی مدد۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، جاننے کے حساب سے اور سمجھنے کے حساب سے، کیونکہ آج میں ذکر کروں گا اس روایت کا جو بہت صدیوں سے یہاں پہ بھی اور کہیں اور پہ بھی چل رہی ہے۔ کہیں اور پہ کہاں چل رہی ہے وہ پہلے ہم ذکر کریں گے، یعنی کہ بہت سے لوگ مشی کرتے ہیں جو زیادہ تر نجف سے کربلا تک ہوتی ہے، کچھ لوگ بصرہ سے بھی کرتے ہیں، اسی طرح مختلف علاقوں سے لوگ پیدل چلتے ہوئے امام حسین کے چیلوں پر پہنچتے ہیں۔ اس کو مشی کہا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ بہت سے اماموں نے بھی یہ کی ہے، ان کی سنت ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی یہ مشی یا لاہوتی سفر بھی تقریباً 800 سال سے چل رہا ہے۔ کس نے شروع کیا؟ لال شہباز قلندر سرکار نے، جنہوں نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اور کچھ شاگردوں کے ساتھ یہ سفر لال شہباز قلندر یعنی کہ موجودہ سیونٹ سے انہوں نے نورانی تک کا کیا۔ اس رستے کے بارے میں بہت سی مسٹریز موجود ہے تاریخ میں۔ کہتے ہیں کہ بی بی پاک دامن بھی اسی رستے سے گزری۔ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو اس رستے سے روحانیت ملی، درویشی ملی، قلندریت ملی، اور وہ دنیا کے عجائبات وہ کرنے میں کامیاب ہوئے جو آج اس دنیا میں ایک مزار کی حیثیت سے موجود ہے۔ آج ان کے نام ہسٹری میں موجود ہیں، لوگ ان کے دروں پہ جاتے ہیں، جس میں سمندری بابا بھی ہیں، گرو نانک بھی ہیں، شاہ عبداللطیف بٹائی بھی ہیں، اور اسی طرح ان گنت بہت سے ایسے بزرگ ہیں جو ان رستوں پہ چلے اور انہوں نے وہ کامیابی کا رستہ پایا جو آج بھی ان کی اس جگہ پہ منہ بولتا ثبوت ہے، جو ان کے پاس اللہ نے عزت دی، اور وہ دنیا میں وہ کمالات اور وہ معجزات اور کرامات کرنے لگے جو کوئی عام انسان نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے بڑے عالم آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جنہوں نے یہ چیزیں کی، مگر ان کے پاس ایسی پاور نہیں تھی کہ وہ ان کے رتبے تک پہنچ سکیں۔ آج کی ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں کہ بہت صدیوں سے یہاں پر لال کے میلے سے نورانی کے میلے تک چلا جاتا ہے، جو کہ 14 دن کا سفر ہے، اور لاکھوں لوگ اس سفر کو کرتے ہیں۔ انگریز نے بھی آ کر اس کو بہت اسٹڈی کیا ہے، مختلف ملکوں سے وہ آئے اور انہوں نے اسٹڈیز کیا، کچھ کو تو ہم نے بھی اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے میلوں میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب مشی کا وقت آتا ہے تو کربلا کی طرف لوگ رخ کرتے ہیں مختلف علاقوں سے۔ اسی طرح یہاں پر جو ملنگ ہوتے ہیں، فقیر ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، صوفی ہوتے ہیں، وہ لال شہباز قلندر کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پیدل سفر شروع کرتے ہیں نورانی تک کا۔ کچھ لوگ 10 دن میں کرتے ہیں، کچھ 14 دن میں کرتے ہیں، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے یا ایک سنت کہہ لیں لال کی، 18 دن میں بھی کرتے ہیں، اور پھر کچھ لوگ چند دنوں کے اندر یعنی کہ ایک ہفتے کے اندر بھی کرتے ہیں۔ لاہوتی سفر میں ہر روز دن اور رات مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی آبادی کے قریب، کبھی آبادی سے باہر، کبھی جنگلوں میں اور کبھی بیابانوں میں اور کبھی پہاڑوں میں اور کبھی ایسے علاقوں میں جہاں بہت نیگیٹو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کھلے آسمان پہ، کھلے زمین پر جب وہ رہتے ہیں تو مختلف جانوروں سے بھی انہیں ٹیک کیئرنگ کرنی پڑتی ہے، اور جنات سے بھی اور دوسری چیزوں سے بھی۔ تو اس لیے لاہوت کی جو راتیں ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں ان پوائنٹس پہ کوئی نہ کوئی مزار ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی جگہ یا کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ ہوتا ہے جہاں پہ وہ رکتے ہیں، اور وہاں کی راتیں ان کی ہر معجزے سے کم نہیں ہوتی ہیں، کبھی تاروں کی شکل میں، کبھی دوسری مخلوقوں کی شکل میں، اور کبھی ایسے جنات جو انسانوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں ان سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ یہ جگہ کامن نہیں ہے، یہ رستہ کامن نہیں ہے، یہ رستہ 800 سال سے تقریباً چل رہا ہے، اور اس رستے پہ جن جن لوگوں نے چلے وہ لاہوتی کہلاتے ہیں، اور یہ لاہوتی سفر کہلاتا ہے۔ مختلف کہاوتیں اس رستے کے ساتھ موجود ہیں، اور جو مختلف لاہوتی یا فقیر یا فقراء کہتے ہیں کہ ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو ہم یہ سفر کرتے تو ہمارا یہ حج کہلاتا ہے۔
बहुत से लोग कहते हैं हम करबला नहीं जा सकते, तो अगर हम इस रास्ते पे चलें तो वो अजायबात और वो मौज़ात हमें इस रास्ते में मिलते हैं। और बहुत से दूसरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग इस रास्ते को नहीं भी मानते, और बहुत से स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को पता ही नहीं है कि ये रास्ता भी कितना कीमती है। क्योंकि जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि इसी रास्ते से उन लोगों को वो रूहानियत के दर्जात मिले, वो कलंदरियत मिली जो आज मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं और आज उनके नाम हैं और लोग उनके बहुत सारे पैरोकार हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि दीवाने शाह पे किस तरह हमारा आमना सामना हुआ एक दो ग्रुप से, जो मिशी की नीयत से यहाँ पे चलते हुए दीवाने शाह पे पहुँचे थे, जो लाल से चले थे। उन्होंने ये फासला 3 दिन में भी कवर किया। जो इनके साथ दूसरे लोग थे रास्ते में मिले, उन्होंने 7 दिन में इनको कवर किया। इसी तरह कुछ लोग स्कूटर्स पे और कुछ गाड़ियों पे भी मौजूद थे। हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि हमने ये तो देखा था कि मेले पे ये सब चीज़ें होती हैं, मगर मेले के बाद हमने सुना था, मगर इस बार हमने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा इस वीडियो में आपको भी दिखाते हैं और उनकी बातें और उनके कलाम आपको सुनाते हैं। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। जब भी लाहौती ग्रुप कहीं जाते हैं तो एक अलम लेते हैं और उस अलम को सबसे आगे चलने वाला उठा के चलता है। अक्सर बलंग नंगे पाँव होते हैं, वज़ू में होते हैं, और जब वो आगे बढ़ते हैं तो अलम आगे आगे बढ़ता रहता है और पीछे उसके काफ़िले के लोग चलते रहते हैं। और जहाँ भी पड़ाव डालते हैं वहाँ पे वो अलम को इस तरह खड़ा करते हैं, गाड़ते हैं ज़मीन में कि उसके इर्द गिर्द रोशनियाँ लगा देते हैं, और जब रात होती है तो वो चलती हैं। अब आप कहेंगे कि ये रोशनियाँ आई कहाँ से, तो वो बैटरी या सोलर सिस्टम लेके चलते हैं। तो बहुत से काफ़िले जो है वो लोहे या कुछ ऐसे कलाम लगाते हैं जो आपकी रूह को गरमाते हैं, और ये अलम सारी रात इसी तरह जलते रहते हैं। इसकी ये अलम की लाइट, इन अलमों की लाइटें सारी रात जलती रहती हैं, और ये अलम मुख्तलिफ़ तरह के बनाए हुए होते हैं मुख्तलिफ़ ग्रुपों ने, मुख्तलिफ़ मलंगों ने, मुख्तलिफ़ काफ़िलों ने। इन ग्रुपों में कोई ना कोई ऐसा सैयद मौजूद होता है जिसके ताबे या उसके पीछे बाकी चलने वाले होते हैं। वो सैयद लीड करता है। अक्सर मैंने सादात को देखा है कि उस अलम को लेके आगे खुद चल रहे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरे भी लोग आते हैं, मगर मेन वही होते हैं। वही इन काफ़िलों को ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइनेंस और दूसरी चीज़ें, और मलंग इस रास्ते में चलने लगते हैं। जहाँ रात रुकते हैं, पड़ाव डालते हैं, खाने का अपना खुद बंदोबस्त करते हैं। ये वो मलंग हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, बल्कि रास्ते में जहाँ ठहरते हैं कोई भी अल्लाह की मखलूक आ जाए उनको नवाजते हैं, लंगर से, पानी से, या जो भी उनकी खिदमत कर सके, चाहे वो जन्नाती शक्ल में हो, चाहे वो जानवरों की शक्ल में हो या इंसानों की शक्ल में हो। तो इस तरह ये हर रात रुकते हैं, मुख्तलिफ़ इबादत रात में करते हैं और अल्लाह को याद करते हैं, और उस फ़कीरी सिस्टम के असूलों पर चल के ही फला पाते हैं। इनके बहुत से इनकी ज़िंदगी में ऐसे मौज़ात होते हैं जो आम इंसान की ज़िंदगी में नहीं हो पाते, क्योंकि ये जंगलों में, बयाबानों में जब घूमते हैं, सफ़र करते हैं, दरवेशी इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह इनको वो चीज़ें नवाजता है, वो सिस्टम दिखाता है अपना जो आम आंख से ओझल है। तो आएँ बढ़ते हैं आगे।
کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے۔ یہ رات، یہ جنگل، یہاں مور، یہاں ایسے ایسے جانور اور ایسی ایسی مخلوق، یہ بزرگ کب سے دیکھ رہے ہیں اور ان مخلوق کے درمیان رہ رہے ہیں۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو تبھی آپ یہ سب چیزیں محسوس کر سکیں گے۔ یہ درگاہ ایسی جگہ پہ موجود ہے جو 7 سے نورانی کے رستے میں پڑتی ہے۔ یہ ہے بیلول دانہ۔ یہ ہیں وہ ہستی جنہوں نے اپنا آپ مٹا دیا اور اپنا آپ ایک نئے وجود کے ساتھ ایک نئی جگہ پر آشکار کیا، اور لوگوں کے سامنے اس روپ میں آئے کہ لوگ انہیں دیوانہ کہنے لگے۔ واحد یہ دنیا کا مزار، ابھی تک جتنے بھی میں نے زیارتیں کی ہیں، تقریباً 1000 مزارات پوری دنیا میں کر چکا ہوں، اور ان میں یہ واحد مزار ہے جہاں پر ان کی والدہ کی ساتھ ملے گی، اکثر مل جاتی ہے بیگم کی یا ان کی وائف کی یا والدہ کی یا والد کی، اس طرح۔ مگر یہاں پر ایک گائے کی بھی قبر ہے جو کہ اندر موجود ہے۔ جب ہم زیارت کرائیں گے تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہ واحد مزار ہے جہاں پہ کسی جانور کی بھی قبر ہے، اور وہ جانور ان کو پیارا تھا، اس لیے ان کی زندگی میں ہی انہوں نے نصیحت کر دی تھی کہ یہ جانور بھی میرے ساتھ ہی جائے گا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ میرے ساتھ عامر صاحب ہیں جو کئی سالوں سے ادھر آ رہے ہیں، اور کیوں آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے، انہی کی زبانی ہم پوچھیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں گے کہ یہاں کیسے آنا ہوا، کچھ اپنا بیک گراؤنڈ۔ میں الحمدللہ نورانی سرکار پہ جاتا تھا تقریباً 2014 سے، تو 4-5 زیارتیں میری ادھر ہوئیں۔ پھر بلدیہ ٹاؤن میں میری رہائش ہے، ادھر میرے کو دوستوں نے کچھ بولا کہ یار ادھر بیلول دانہ سرکار ہیں دورہ جی میں، تو پروگرام بنایا۔ ہم 4-5 بندے دوست اب وہاں سے نکلے۔ 2018 کی بات ہے، جب میں سفر کر رہا تھا کراچی سے، تو نورانی کراس تک جب میں آیا تو اس کے آگے سفر ایسا ہو گیا جیسے سفر ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ روڈ ہم سوچے تھے کب ختم ہوگا، درگاہ کب آئے گا۔ اور الحمدللہ 5-6 گھنٹے کے بعد ہم یہاں پہنچے، تو الحمدللہ جب یہاں پر آئے تو روح کو، ایک روحانیت کو ایک الگ سکون ملا۔ یہاں پر درگاہ دیکھی، ارد گرد پہاڑ دیکھے، مناظر دیکھے، پانی کا نہر، نالیاں وغیرہ دیکھی، دل بڑا خوش ہوا۔ اور الحمدللہ پہلی دفعہ جب آئے تو الحمدللہ یہاں پہ لوگ بھی بہت تھے، لنگر کا انتظام تھا، لنگر بھی کھا رہے تھے ہر حوالے سے۔ میں تو الحمدللہ حکیم ہوں، دوائیاں بیچنے کے حوالے سے آتا تھا روزی کے، مگر الحمدللہ میرا روزی کی طرف دھیان کم ہو گیا اور سرکار بیلول دانہ کی طرف دھیان زیادہ ہو گیا۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے بارے میں میرا شوق ہونے لگ گیا کہ ان کے بارے میں مجھے صحیح کوئی آگاہی ہو، کچھ علم ہو۔ تو الحمدللہ 7 سالوں میں میرے پاس اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ واقعی اللہ کے ولی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اللہ نے ان کو کچھ دیا ہے۔ اور الحمدللہ جو کوئی آتا ہے جیسے سوالی خالی نہیں جاتا۔ اور الحمدللہ ابھی 2024 سے لے کے 25 تک میں ہر ہفتے آ رہا ہوں۔ مجھے بڑا روحانی سکون ملتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اور یہاں پہ میرے کو اگر ایک چھوٹا سا کام بھی کرتا ہوں تو مجھے وہ کر کے بڑا دل کو خوشی ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ میں یہی بولوں گا کہ اللہ پاک ہر مسلمان مومن بندے کو ادھر آنے کی توفیق دے، اور اس در کی زیارت کی توفیق دے ان کو، اور اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ سر اتنے عرصے جو آپ آ رہے ہیں 2018 سے اور ابھی تک، یہاں کیا کیا تبدیلیاں آپ نے دیکھی؟ یہاں پر الحمدللہ 2018 سے جب میں آ رہا ہوں تبدیلی دیکھی کہ یہ مزار شریف پہلے بوسیدہ حالت میں تھا، فرش وغیرہ سادہ تھا۔ ابھی الحمدللہ مزار کے اندر ٹائل ماربل لگ گئے، چھت لگ گیا، گنبد نہیں تھا پہلے، ابھی گنبد بھی آ گیا ہے۔ اس طریقے سے علم کی جگہ پہ کشادگی نہیں تھی، بڑا علم نہیں تھا، بانس پہ لگا تھا، ابھی الحمدللہ بڑا بانس ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ بعد درخت وغیرہ کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی عوام الناس کے لیے ادھر پہلے واش روم وغیرہ کوئی انتظام نہیں تھا، لوگ ادھر جاتے تھے، اب الحمدللہ اللہ کے فضل سے ادھر واش روم کا انتظام بھی ہو گیا ہے۔ اور ان قریب ابھی الحمدللہ ادھر وضو خانے کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے، ادھر بھی واش روم وغیرہ بنائے جائیں گے۔ تو الحمدللہ آنے والے وقت میں اور مزید اچھا ہوگا، جو بھی آئے گا اس کا دل انشاءاللہ خوش ہوگا۔ صحیح، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے عامر صاحب جو اپنا رزق کماتے کماتے کہاں سے کہاں نکل گئے انہیں بھی نہیں پتہ۔ آج ان کی کچہری ہمارے ساتھ ہوئی ہے
تو انہیں اور بہت سارے راز اپنے بارے میں اور یہاں کے بارے میں پتہ لگنے والے ہیں، اور کچھ پتہ لگے ہیں۔ ابھی تقریباً 10:30 بجے کا ٹائم ہے، اور اس وقت اس جنگل میں کچھ ایسے گروپ بھی آ کر ٹھہرے ہیں جو سیونٹ سے پیدل چل رہے ہیں۔ عام دنوں میں نے سنا تو تھا کہ بہت سے ملنگ پیدل چلتے ہیں، لاہوت پورا سال چلتا رہتا ہے یہ سلسلہ، صرف میلے کے درمیان نہیں ہوتا۔ تو ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پھر ان کے بارے میں جانیں گے، اس درگاہ کے بارے میں۔ اور ان کے بارے میں نے کئی بار آپ کو اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ درگاہ، یہ امامزادے کوئی عام نہیں ہے، بہت خاص ہیں، اور ہم ان کو دیوانِ شاہ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی میں بالکل ایسے ہی ہیں جیسے ان کا حکم ہماری سر آنکھوں پر۔ کوئی ذکر بھی ہم میں سے کوئی کر لینا تو ہمیں یہاں آنا پڑ جاتا ہے، کوئی ہلکا سا بلوچستان کا بھی نام لے تو ان کا یاد آ جاتی ہے۔ یہاں سے گزر کے آگے جانا ہو تو ہم گزر نہیں پاتے، ہم نے مچانی جانا ہو، نورانی جانا ہو تو ہمیں پہلے ادھر آنا پڑتا ہے۔ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اور ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اور ان کی یہ شفقت ہے ہم پر کہ ہم یہاں گائے بگائے آتے رہتے ہیں۔ کبھی ہم نے کاؤنٹ نہیں کیا کہ ہم کتنی بار آئے، مگر جب بھی آئے کچھ نہ کچھ انہوں نے ہماری جھولی میں ڈھالا۔ وہ چیزیں جو صدیوں سے ان کے پاس پڑی ہیں علم کے حساب سے، کیونکہ یہاں روزمرہ کی زندگی میں جب بھی آیا ہوں، جب بھی ٹھہرا ہوں، کوئی نہ کوئی گروپ آتا ہے، گھر کا خاندان یا کوئی قبیلے والے آتے ہیں یا گاؤں والے آتے ہیں، وہ یا ایک بکرا ذبح کرتے ہیں، اس کو پکاتے ہیں، 1 یا 2 دیگیں بناتے ہیں اور سب کو لنگر کراتے ہیں۔ آج بھی جب ہم یہاں 6:30 بجے آئے شام کو تو لنگر چل رہا تھا، ہم نے بھی لنگر کھایا۔ تو یہاں روز کی حساب سے آپ کہہ لیں یا روزانہ کے حساب سے کہہ لیں کہ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے کسی بھی قسم کا ہے، چاہے دنیاوی ہے، روحانی ہے، علمی ہے یا حاجاتی سسٹم ہے، یہاں پر آ کر پورا ہو جاتا ہے۔ میں پچھلے ہفتے آیا تو یہاں ایک صاحب نے ایسی بکرا لایا اور کاٹا، تو اتفاق ہوا، میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بھیڑیں کھو گئی تھیں، کہیں مل نہیں رہی تھیں، تو رستے میں دیوانِ شاہ کا دربار پڑا اور میں نے صرف یہاں آ کے بولا میری بھیڑیں مل جائیں، میں آپ کے یہاں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ تو جیسی وہ گیا آگے جا کے اس کو بھیڑیں مل گئیں، اور اس نے اگلے دن جو ہے یہاں آ کے ایک بکرا ذبح کیا اور علاقے والوں کو بھی لایا اور یہاں جو تھا ان سب کو کھلایا اور بانٹتا ہوا، شکر ادا کرتا ہوا اللہ کا یہاں سے چل پڑا۔ یہ تو روز ڈیلی کی ان کی آپ معجزہ یا کرامت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہے زندگی۔ یہاں بڑے بڑے ہاسپٹل نہیں ہیں، یہاں سے گاؤں بھی 7 کلومیٹر آگے ہے، یہاں سے قریب ترین جو اسٹاپ بھی ہے وہ بھی 3-3.5 کلومیٹر آگے ہے، یعنی کہ پہلے آتا ہے، پھر یہ ایک رستے میں آتا ہے۔ پیچھے پہاڑ ہے، قبرستان ہے، سامنے جائیں تو تھوڑا سا کھیت اب بن گیا اور پھر ایک ندی سی ہے، اور اسی سے پہلے مزار کے بالکل پہ چشمے کا پانی بہتا ہے۔ اور دیوانِ شاہ اپنے یہاں بہت کم لوگوں کو ٹھہرنے دیتے تھے، شاید جیسے جیسے یہ عیاں ہوتے جا رہے ہیں، ظاہر ہوتے جا رہے ہیں، ان کا غصہ یا ان کی وہ جلالیت کم ہوتی جا رہی ہے۔ مینز کہ پہلے سنا ہے یہاں ٹکنے نہیں دیتے تھے، اب لوگ یہاں ٹک جاتے ہیں۔ پہلے یہاں لوگ کوئی اونچی نیچی بات یا کچھ ایسا کرتے تھے تو مسئلے ہو جاتے تھے، اب وہاں پہ بھی سکون ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دربار کی یہ کبھی چھت نہیں بن سکی تھی، اب ان کی چھت بھی بن گئی۔ پھر دیواریں نہیں کبھی کھڑی ہو سکتی تھیں، دیواریں بھی ہو گئیں۔ تو یہ سارا سسٹم آہستہ آہستہ ان بزرگ کا چلا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں لوگوں کے انتظار میں، جن کو اللہ نے اس طرف بھیجنا ہے اور انہوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہے اور اپنی زندگی میں ان کو شامل کرنا ہے۔ اب کس کی کیا ہے سٹوری، یہ آپس کی بات ہے کہ ہر کسی کی ایک اپنی لو سٹوری ہوتی ہے ان بزرگوں کی، جو دنیاوی طور پہ نہیں، روح کے حساب سے کنیکشن میں ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں کوئی ہمارا اچھا مال یا ہمارے ماں باپ کا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور پھر وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ آپ نے یہ محاورہ تو سنا ہوگا، جن کی جان طوطے میں ہوتی ہے، اور والدین جو کرتے ہیں اولاد کو اس کا بھرنا پڑتا ہے۔ تو آج
جو لوگ خوش نصیب ہیں ان جگہوں پہ آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ فیض لیتے ہیں، تو ان کے پیچھے ماں باپ نے یا ان کے ماں باپ نے کچھ ایسا کیا ہوتا ہے جس کی بیس پہ وہ یہاں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم آج اچھا کریں گے تو آگے ہماری اولاد میں وہ چیزیں نظر آئیں گی اور انہیں فائدہ ہوگا. محنت ہماری ہوگی، پھل وہ کھائیں گے. اگر وہ محنت نہیں کریں گے تو ان کی آگے آنے والی اولاد وہ پھل نہیں کھا سکے گی جو وہ ہم سے لے کے کھائیں گے. تو محنت سے ہی سب کچھ ملتا ہے، چاہے آپ روزی کمائیں، چاہے آپ اپنی لیے آخرت کمائیں یا دنیا داری کمائیں یا اچھے رشتے کمائیں یا اچھی نیکیاں کمائیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جو چلتے پھرتے آپ کو یاد آنی چاہیے روزانہ کی بیس پہ، تاکہ آپ کا قبلہ صحیح رہے. ملتے ہیں آگے. سمجھ تو گئے آپ یہ کیا ہے. اب ان دو حضرات سے معلوم کرتے ہیں. سب سے پہلے ان بھائی کے پاس جاتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی مدد. کہاں سے ہو بیٹا؟ جی بہاول پور. کب سے اس راستے پر ہو؟ تقریباً 10-12 سال سے. تو یہ جو لوگ آتے ہیں میلے پر، جی تو میلے کے بعد کیوں یہ لاہوت کرتے ہیں؟ میلے پر بھی آتے ہیں اور یہ جو آتے ہیں چیلم کے جو ہے نا 25 محرم مخصوص امام سجاد علیہ السلام کی نسبت سے چیلم کرتے ہیں. یہ کربلا فاروقیہ نہیں جا سکتے تو ان کی یاد میں یہ بھی تو ان کا راستہ ہے نا. اس یعنی کہ نسبت سے جو 25 محرم کمسا امام سجاد علیہ السلام کے نام سے. جیسے لوگ مشی کرتے ہیں ایسے ہی جی، یہ آپ جی. لوگ کر رہے ہو یہاں پر. جی جی. تو یہ کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ تقریباً 10-11 سال سے. تو اس راستے پہ کس نے ڈالا آپ کو؟ بس دیکھتے رہے ہیں، جو سنتے رہے ہیں بھی اللہ کے ولی ہیں حضرت لال شہباز قلندر سرکار. کچھ کتابوں میں پڑھا ہے، کچھ بزرگوں سے سنا ہے، اور پھر ادھر سے چلتے چلتے ادھر نورانی نور سرکار تک پہنچے ہیں. ادھر بہلول دیوانہ سرکار کی دربار پر بیٹھے ہیں. کتنے دن میں یہاں پہنچے؟ ہم آج چوتھا دن ہے ہمیں. چوتھا دن ہے. ذرا اسپیڈ لگائی. جی جی. میلے میں ذرا سلو آتے ہیں. میلے پہ نہیں، اس کے اوپر یہ 14 دن کا قیام ہے. ٹھیک ہے. اور راستے میں موسم آپ کے سامنے، موسم جو ہے نا ادھر کا بہت خراب چل رہا ہے، برسات ہے راستے میں، تو اس وجہ سے ہم جلدی کر رہے ہیں، نہیں تو 14 دن کا قیام ہے. اچھا جی. بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام سخی پیر مولا علی مدد. بیٹا کہاں سے ہو؟ اوت شریف بہاول پور دارالسادات بستی سالہ. تمہارے سنگی نے تو بتایا ہے کہ جیسے آپ چل رہے ہو لاہوت اور امام سجاد کے نام کا کر رہے ہو، جیسے مشی ہوتی ہے. جی تو کتنے سال ہو گئے آپ کو اس راستے پہ؟ 10-12 سال 11 سال ہو گئے ہیں. تو یہ کیسے چسکا لگا یا کیسے پتہ لگا؟ اور پھر جب پہلی بار چلے تو کیا ہوا؟ ہم پہلی بار جب ادھر آئے تھے نا، ہم سخی قلندر کی بریا پہ، ہم 25 محرم پہ ادھر ہر سال آتے تھے 22-23 کو. تو جو اس ایک سال ہم آئے، ہمارے پاس لنگر کام ہو گیا، 8 بندے تھے، کرایہ نہیں تھا پیچھے جانے کا. تو ہم آگے جیسے نکلے سخی کا راز بنا، ہم آئے آگے ہمیں کو ایک قافلہ اور مل گیا تھا، یہ جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ان کو ہم نے دیکھا بھی یہ بھی جا رہے ہیں. پھر نسبت سے ہم مولا امام زین العابدین علیہ السلام بادشاہ کے پرسے کے بعد ہم ادھر گھر سے نکلے. پھر تو ہم آگے سفر کرتے آئے ہیں یہ پھر چیلم کا اس سال سے. یہی سوچ رہے ہیں کہ سرکار کی مشی ہم ادھر ہی کر رہے ہیں. لوگ ایران جاتے ہیں، ایران سرکار کی مشی ہم بھی آئے، یہی سوچا ہے ابھی ہماری ادھر بھی سرکار کی مشی ہے. ابھی تو مالکوں کا دار ہے بھی. صحیح. تو اتنے سالوں سے انہی کے ساتھ آپ کر نہیں، پھر ہم یہ آپ اکیلے علیحدہ آتے ہیں، ہم علیحدہ آتے ہیں، ادھر ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. کبھی بہلول پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے پہاڑی میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی آگے اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن مانا ہم میلے پہ جو آتے تھے اس ٹائم سے ہم سفر دیکھا ہوا تھا. پھر چیلم پہ بھی ایسے راز بنا، ہم چلنے شروع ہو گئے. 11 سال 12 سال. صحیح. جی تو ابھی نورانی پہ ٹھہرو گے جا کر؟ آگے کتنے دن میں پہنچو گے نورانی؟ بابا ہم کو 3 دن آگے لگ جائیں گے. 3 دن لگ جائیں گے؟ جی. اچھا. جی تو یہاں سے صبح یا کل آپ نکلو گے جی. تو پھر لطیف کی کھوئی رکو گے یا اس سے آگے جاؤ گے؟ جی لطیف بابا ادھر کھوئی پہ رکیں گے. یعنی کہ اگلا سفر تیز کرو گے، ذرا جلدی جی. کرو گے. کوشش کریں گے. ابھی
मंच पे भी जिधर तक देखते हैं भी साथ वाले एक दूसरे के साथ भी सुखे हैं सब, तो फिर सफ़र निबेड़ते हैं, नहीं तो कम जिधर देखते हैं कोई चेलों भी। से पहले ही जो है वो आप यहाँ से करके निकल जाओगे। जी जी बाबा। सही। शाह अब्दुल लतीफ़ बेटाई बिटाई सरकार बादशाह पे उधर पहुँचेंगे, 14 को उधर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बिस्मिल्लाह। बोला आपकी तरक्की दे आपको। इलाही आमीन। अस्सलाम या अली। वालेकुम सलाम सखी पीर मौला अली मदद। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। कहते हैं कि जब आप कुछ सोचते हो वो चीज़ पूरी होती है। मेरी हमेशा ख्वाहिश रही कि मैं मिशी करूं, लेकिन ये कि मिशी के लिए हमेशा मेरे लिए जो है वो रास्ता नहीं खुला। और मैं हमेशा सोचता था कि नजफ़ से जो है जब लोग करबला जाते हैं वो लोग उनकी खिदमत करते हैं और उनको रास्ते में जो है वो इतनी वेलकम करते हैं। हमेशा 4 साल से ही सोचता रहा। आज मुझे यकीन ही नहीं आया कि इमाम सज्जाद की जो मिशी है वो जो है लाल शहबाज से जो है वो नूरानी तक जा रही है और ये वही करबला की मिशी है। मुहर्रम में मुझे ये नसीब हुई और ये सारे वो लोग जो मिशी यहाँ पे करते हैं। कौन कहता है कि करबला की याद में एक ही जगह पे होता है, करबला की याद में हर जगह होता है। मैं खुद नसीब हूँ कि ये सारे ज़ाहिर मुझे आज मिले। मेले पे तो हमेशा मिलते हैं लेकिन इस दफ़ा मिशी पे मिले। आज भी मिशी जो है वो हर मुल्क में होती है लेकिन आपकी नीयत होती है। आज ये सारे लाउती मुझे दोबारा मिले और एक मिशी की शक्ल में मिले। मुझे लगता है कि इमाम सज्जाद की ख्वाहिश थी कि यहाँ के मिशी के लोग जो हैं उनके लिए मैं इंटरव्यू बनाऊँ, उनके साथ शामिल हूँ और आज रात करबला वालों के लिए याद में एक आंसू गिरा सकूँ ताकि इनका बलूचिस्तान का जो मिशी है वो कबूल हो। नूरानी सरकार के सदके, लाल शहबाज के सदके और दीवाने सार के सदके। मैं आपका दोस्त आसिम हूँ। अस्सलाम वालेकुम यानी। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। एक सर नेज़े से रोकर, एक सर नेज़े से रोकर बस यही कहता रहा। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। करबला सवार होती वारता बेटे हजार, वारता बेटे हजार। काश इस बाजार से ना, काश इस बाजार से ना पढ़ता तेरा वास्ता। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। शाम का बाजार है, ज़ैनब संभल कर आ ज़रा। क्या करूं गैरत से आके भी नहीं खुलती मेरी, भी नहीं खुलती मेरी। वरना तुझको भाई तेरा
ورنہ تجھ کو بھائی تیرا خود بتاتا راستہ شام کا بازار ہے زینب سنبھل کر آ ذرا شام کا بازار ہے زینب سنبھل کر آ ذرا شام جیسے شہر کا بدل نام یہ بازار ہے نام یہ بازار ہے اس سے زینب کا گزرنا اس سے زینب کا گزرنا اے خدا بنتا ہے کیا شام کا بازار السلام علیکم یا علی مدد. بیٹا کیا نام ہے؟ کہاں سے تعلق ہے؟ میں نے سنا ہے تم پہلی بار اس راستے پہ آئے ہو. تو کتنی بار سن چکے تھے جو پہلی بار آئے ہو؟ سنا تو ساتھ ہی رہتے ہیں بستی سالہ میں سید میں ان کے غلام ہیں میں ادھر ہی رہتا ہوں ان کے ساتھ پہلے سنتا تھا سفر بھی کر رہے ہیں. تو ابھی تک کیسا لگا ہے 3-4 راتیں جو تم نے باہر گزاری ہیں جنگلوں میں اور پھر پیدل بھی چلا ہے سامان بھی اٹھایا ہے اور مشقت بھی کی ہے گرمی بارش یہ سب دیکھا ہے کیسا لگا؟ یہ تو سر بہت اچھا لگا ہے جاتے ہیں جاتے بھی کرتے جا رہے ہیں. تو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی الحمدللہ. تو اگر تمہیں اکیلا بولیں تو واپس چلے جاؤ گے؟ جی الحمدللہ چلے گئے. اچھا تو یہ بتاؤ کہ ہر رات الگ الگ ہوتی ہے جہاں جہاں آپ ٹھہرے ہو اس طرح جب آپ نورانی تک پہنچو گے تو ہر رات الگ الگ ہوتی ہے بالکل. تو کچھ اس راستے میں جو یہ بزرگوں نے جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے ہر رات کو؟ الحمدللہ مل رہا ہے. چلو اچھی بات ہے شکریہ. ٹھیک ہے لائے لائے بابٹ تو صحیح ابھی پیدل آئے ہو یا گاڑی پہ آئے ہو؟ پیدل آئے ہیں صحیح ہم. پیدل آئے ہاں باقی جو پہنچے ہو؟ یہاں ہمارے کو اللہ کے فضل کرم سے جو ہے نا 24 محرم کو ہم نکلے تھے 25 کو. ہاں ابھی جیسے پہلی تاریخ ہے آج دوسری ہے. صحیح. ہاں 7-8 دن ہو گئے ہمارے تو کو. آگے کتنے دن اور لگیں گے؟ آگے بھی 5-6 دن لگ جائیں گے اور. تو اس کے بعد پھر لطیف سائیں جاؤ گے؟ جی ہاں لطیف سائیں بھی انشاءاللہ ادھر سے پہنچیں گے حیدرآباد ہے پھر ادھر لطیف سائیں کا پیدل کا ہے پروگرام پھر ادھر سے لطیف پہ پیدل نکلیں گے. حیدرآباد سے؟ جی ہاں حیدرآباد ہے لطیف سرکار حیدرآباد لوہے ٹنڈو جام ہمارا شہر ہے. اچھا. جی ہاں ہمارے گاؤں میں ٹنڈو جام ہمارا شہر ہے گاؤں ہمارا ادھر ہی. جو آپ کی سنگت ہے یہ ساری ادھر پرانی کی ہوگی آپ سے بھی؟ جی ہاں یہ بہت پرانے. سب سے زیادہ پرانے کون ہیں؟ سب سے زیادہ پرانا ہمارا ادھر جو سید بادشاہ بیٹھا ہے وہ ہے سید غلام رسول شاہ بادشاہ وہ ہے. جو سامنے بیٹھے ہیں نہیں ادھر بیٹھے ہیں اوپر جو. وہی نا ادھر. جی ہاں صحیح. ادھر بیٹھے ہیں وہ ہمارا جو ہے نا سب سے پرانا ہے سائیں جو ہے اس نے ہمارے کو راہ سکھائی دکھائی اسی کے نقش قدم میں ہم چل رہے ہیں. سالار ہمارا سجاد کی راہ پہ آپ چل رہے ہو جی ہاں اور انہی کا سلسلہ لے کے چل رہے ہو. جی بالکل. تو در در پہ آپ جاتے ہو جی ہاں ان کا نام بلند کرتے ہو علم بالکل بلند کرتے ہو بالکل صدا لگاتے ہو. جی ہاں تو ظاہر ہے اور بھی لوگ جمع ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جی ہاں صدا لگاتے ہیں تو کیسا لگتا ہے؟ سبحان اللہ لگتا 1400 ہے. سال بعد بھی آپ صدا لگا رہے ہو لوگ موجود ہیں آپ کے بالکل موجود ہے وہی صدایں آتی ہے بالکل باقاعدے. بہت بہت شکریہ. جی ہاں مہربانی. نعرے حیدری بڑے بڑے جی شاہ یہ چائے کا لنگر کریں گے ساری سنگت.
हम चलते हैं आगे। किया वो तो क्या ये लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई, गर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई। सानी लुटा ज़ैनब बच गया दिन मगर आए बच गया दिन मगर कुछ ना बचा ज़ैनब का सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर लड़खड़ाते भी लुटा ज़ैनब का है लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए है लड़खड़ाते हुए दीने भी संभलने के लिए है बाजू रस्सी से बंधा है बाजू रस्सी से बंधा थाम लिया ज़ैनब का सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर गया दिन मगर है बच गया दिन मगर कुछ ना बचा ज़ैनब का सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है उसके दी के लिए जब इसने रिदा भी दे दी है उसके दी के लिए जब इसने रिदा भी दे दी देखता रह गया है देखता रह गया ज़ैनब को खुदा ज़ैनब का सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से चादर भी गई, घर भी लुटा ज़ैनब का है सर से पूछा सुगरान घर भी लुटा है पूछा सुगरा ने ये सजाद से तन्हाई में है पूछा सुगरा ने ये सजाद से तन्हाई में है शाम तक भाई सफर है शाम तक भाई सफर के
سے کٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گر بھی لٹا زینب کا سر سے چادر بھی گئی گر بھی لٹا زینب باز بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد شام کا بازار ہے زینب سنبھل کر آ ذرا شام کا بازار ہے زینب سنبھل کر آ ذرا شام کا بازار ہے زینب سنبھل کر آ ذرا ایک سر نیزے سے رو کر ایک سر